السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے درس میں حاضر اور ناظر پر اعتراضات یعنی کہ سوال اور ان سوالوں کے جواب۔ پہلا اعتراض یہ کہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی اللہ کی شان ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر رہے۔ قرآن شریف میں ہے علی کل شیء شہید، اور ایک دوسری جگہ پر ہے بکل شیء محیط، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی میں ان باتوں کو ماننا یہ شرک ہو جائے گا، یہ اعتراض ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونا خدا کی صفت ہرگز نہیں، اس لیے کہ خدائے پاک جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ خدا پر نہ زمانہ گزرے، اسی طرح سے چاند ہے، سورج ہے، تارے ہے، حور ہیں، فرشتے ہیں، بلکہ آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، معراج میں حضور علیہ السلام، یہ تمام چیزیں زمانہ سے الگ ہیں۔ جب یہ چیزیں زمانہ سے الگ ہیں تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ زمانہ سے الگ ہے، اور نہ کوئی جگہ خدا کو گھیرے۔ خدا تعالیٰ حاضر ہے مگر بغیر کسی جگہ کے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے نیچے ہے یا زمین میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ ماننا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جگہ اس کے لیے مانا جاتا ہے جس کے لیے جسم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ اسی لیے اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح موجود ہو ہر جگہ، بلکہ حضور بشر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جو کسی کے عقل و دماغ میں نہ آئے۔ اسی لیے ثم استوى علی العرش کو متشابہات میں سے مانا گیا ہے۔ یہ قرآن شریف میں آیت ہے، اس کو متشابہات میں سے مانا گیا ہے۔ اس کا اصلی معنی کیا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا علی کل شیء شہید، جس سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور بکل شیء محیط، اس سے بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا علم اور اس کی قدرت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ خدا کو ہر جگہ میں ماننا یہ بے دینی ہے۔ ہر جگہ میں ہونا تو رسول خدا ہی کی شان ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب یعنی حضور ہر جگہ موجود ہیں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہے، تو شرک ہو جائے گا جیسا کہ غیروں کا کہنا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا موجود ہونا وہ اللہ کے ذاتی ہونے کی بنیاد پر ہے، یعنی اللہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ قدیم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا یہ محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب۔ حضور حادث ہیں، اور جب عطائی اور ذاتی یہ دونوں باتیں آ گئی تو لہٰذا اب شرک کی وہاں پر کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اللہ اگر موجود ہے ہر جگہ تو اپنی ذات سے موجود ہے، اس کے وجود میں کسی کا اللہ محتاج نہیں، لیکن حضور اگر ہیں تو بے شک اللہ کے ضرور محتاج ہیں، اللہ کی عطا سے حضور ہر جگہ موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت عطائی ہے، یعنی اللہ کے دینے سے، حادث ہیں، مخلوق ہیں، قبضہ الہی میں ہے، اور خدا کی یہ صفت جو ہے یہ ذاتی ہے اور غیر مخلوق ہے، کسی کے قبضے میں نہیں۔ اتنے فرق ہوتے ہوئے پھر شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ کہنا کہ شرک ہو جائے گا یہ غلط ہے۔ ایسے ہی قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، حضور کے بارے میں کہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب کہ وہ لوگ اپنے اپنے قلم پانی میں ڈال رہے تھے۔
تو یہاں پر بھی اس آیت کریمہ میں اللہ نے حضور کے بارے میں فرمایا کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو اس سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو اللہ تو یہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں تھے، تو پھر حضور حاضر و ناظر کیسے ہوئے؟ اس کا جواب آگے آئے گا۔ اسی طرح حضرت مریم کے بارے میں جہاں ان کی شان بیان ہوئی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم، کہ آپ ان کے پاس نہ تھے جب حضرت مریم کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا۔ یہاں پر بھی حضور کے حاضر نہ ہونے کی اللہ نے نفی فرمائی۔ اسی طرح سے وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ، یعنی کہ اے حبیب آپ مغربی کنارہ میں نہ تھے جب کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی طرف بھیجا۔ یہاں پر بھی حضور کے حاضر نہ ہونے کی اللہ نے نفی فرمائی۔ ایسے ہی وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، آپ طور کی طرف نہ تھے جب کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو آواز دی۔ تو ان تمام آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر نہیں ہیں۔ یہ مخالفین ان آیتوں کو لیتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ گزشتہ زمانے میں یہ جو واقعات ہوئے اس وقت آپ وہاں موجود نہ تھے۔ صاف ظاہر ہوا کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں۔ یہ سوال ہوا۔ اب اس کا جواب یہ کہ یہ سوال اس وجہ سے ہے کہ اعتراض کرنے والے کو حاضر اور ناظر کے معنی کی خبر ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو حاضر اور ناظر کا معنی سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ اعتراض یہ سوال ہی نہیں ہوگا۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حاضر اور ناظر کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک جگہ رہ کر پوری دنیا کو دیکھنا، یہ بھی حاضر اور ناظر کا معنی ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ تھوڑے سے وقت میں پوری دنیا کی سیر کر لینا، یہ بھی حاضر اور ناظر کا معنی ہوتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ موجود ہو جانا، یہ بھی حاضر اور ناظر کا معنی ہے۔ یعنی کہ 3 معنی ہیں حاضر اور ناظر کے، صرف یہ معنی نہیں کہ جہاں بندہ موجود ہے اسی کو حاضر اور ناظر کہا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ان آیات میں یہ فرمایا گیا کہ حبیب آپ اپنے جسم کے ساتھ وہاں موجود نہ تھے۔ ان میں یہ نہیں کہا کہ آپ ان واقعات کو ملاحظہ نہیں فرما رہے تھے، آپ کی نگاہوں میں یہ واقعات نہیں تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے جسم کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھے۔ رہی بات ان واقعات کو دیکھنے کی، ملاحظہ فرمانے کی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں تھی اور حضور کو ان تمام چیزوں کی خبر تھی۔ اس جسم سے وہاں نہ ہونا ہے اور ان کے واقعات کو مشاہدہ فرمانا یہ الگ بات ہے، بلکہ مذکورہ آیات میں یعنی جو آیتیں بیان ہوئی ان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے حبیب علیہ السلام آپ وہاں اس جسم سے موجود نہ تھے، لیکن پھر آپ کو ان واقعات کا علم ہے جس سے معلوم ہوا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضور اگرچہ جسم و جسمانیت کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھے، یہ جو واقعات ہوئے حضرت موسیٰ کے ساتھ یا حضرت مریم کے ساتھ موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود حضور کو ان تمام چیزوں کی خبر ہوئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ یہ آیات تو حضور کا حاضر اور ناظر ہونا ثابت کر رہی ہے، کیونکہ حاضر اور ناظر کا ایک معنی کیا ہے کہ ایک ہی جگہ پر رہ کر پوری دنیا کو دیکھ لینا، اور یہی وہاں حال ہوا کہ حضور علیہ السلام ایک ہی جگہ رہ کر ساری دنیا کو ملاحظہ فرماتے تھے۔ اب دیکھیے اس سلسلے میں تفسیر ساوی میں ہے کہ یہ آیت جو ہے کہ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، اے حبیب آپ اس طور کی طرف نہیں تھے کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ کو آواز دی۔ اس آیت کے تحت تفسیر ساوی میں یہ فرماتے ہیں، یعنی یہ فرمانا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کی جگہ نہ تھے، مطلب یہ ہے کہ جسمانی لحاظ سے نہیں تھے، عالم روحانی کی حیثیت سے حضور علیہ السلام ہر رسول کی رسالت اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے جسمانی ظہور کے تمام واقعات پر حضور حاضر رہے ہیں۔ جیسے ہجرت کے دن غار ثور میں صدق کو لیے ہوئے جلوہ گر ہیں کہ کفار مکہ دروازہ غار پر آ پہنچے تھے، جو مکہ کے کافر تھے وہ لوگ ایک دم غار کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ حضرت صدیق پریشان ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ تو ہے مگر ان کافروں کے ساتھ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ لہٰذا اب اگر جو انہوں نے اعتراض کیا ان کو یہ آیت سنائی جائے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے صدیق غم نہ کر اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو کیا اللہ ان کفار کے ساتھ نہیں ہے؟ لہٰذا خدا ہر جگہ نہیں ہے، کیونکہ کفار بھی تو یہ دنیا ہی میں تھے،
اب جس طرح سے حضور کے بارے میں کہا گیا، اسی طرح سے اللہ کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ حضور تو فرمائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ یہ مخالفین کو یہ آیت پیش کی جائے گی، لیکن اس کا صحیح معنی کیا ہے وہ بیان ہوگا۔ اسی طرح غزوہ احد سے فارغ ہونے کے بعد کفار سے خطاب کر کے حضور نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی سلطنت، اللہ کی حکومت صرف مسلمانوں پر تو ہے، کافروں پر نہیں۔ یہ معلوم ہوا اس آیت سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی سلطنت اور اللہ کی حکومت جس طرح سے مسلمانوں پر ہے، اسی طرح سے کافروں پر بھی ہے۔ مولا بمعنی یہاں والی ہے کہ جس طرح سے ان دونوں کلاموں کا وہ معنی بیان کریں گے، یعنی کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہابی، دیوبندی وغیرہ، اس کا جو معنی بیان کریں گے وہی معنی جو ہے یہاں حضور کی شان میں بھی فٹ کیے جائیں گے۔ لہٰذا اگر ظاہری معنی کو دیکھیں تو جیسے حضور کے حاضر و ناظر پر اعتراض ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ کے حاضر اور ناظر پر بھی اعتراض ہو جائے گا، مگر ان کلاموں میں توجیح کرنی ہوگی، اس کو جو ہے تفصیل سے بیان کرنا ہوگا، اور اس کا جو ایک الگ معنی ہے اس معنی کو بیان کریں گے تو اس سے یہ شان رسالت بھی ثابت ہو جائے گی اور شان الوہیت بھی، اور اس سے معلوم ہوگا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کا حبیب بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ اب ان آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ ان آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحم اور کرم کے ساتھ ابو بکر ہمارے ساتھ ہے، جو اللہ کے حبیب نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحم اور کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ جو ہے تو وہ جبر اور قہر کے ساتھ ہے۔ اور دوسری آیت میں دوسری بات جو حضور علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر کہا تھا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں، تو یہاں مراد یہ ہے کہ مددگار جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمانوں کا ہی ہے، مہربان صرف مسلمانوں پر ہے۔ اور رہا یہ کہ مولا، تو مولا بے شک وہ کافروں کا بھی ہے، مولا کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، سلطنت، حکومت، مددگار، تو یہاں مددگار کے معنی میں نہیں ہے بلکہ حکومت کے معنی میں، تو جس طرح سے اللہ کی حکومت مسلمانوں پر ہے اسی طرح سے کافروں پر بھی ہے۔ تو اسی طرح ان آیات میں بھی کہا جائے گا جو اوپر حضور کی شان میں جنہوں نے پیش کر کے اعتراض کیا، کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اس جسم کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ اس وقت وہاں موجود نہ تھے، لیکن حضور کا علم تو ضرور وہاں موجود تھا، حضور نے ہر چیزوں کو مشاہدہ فرمایا، حضور نے ہر چیزوں کو دیکھا تھا۔ اسی طرح سے ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عبداللہ بن ابی یہ منافق تھا، نہ صرف منافق بلکہ منافقوں کا سردار، اس کی شکایت کی حضور کی بارگاہ میں، اور کیا شکایت کی کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یعنی مسلمانوں کو کچھ خرچ نہ دو، مسلمانوں کو کچھ بھی نہ دو۔ عبداللہ بن ابی نے بارگاہ عالی میں آ کر جھوٹی قسم کھا لی کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، لیکن جب اس نے یہ کہا تھا تو اس کو جب وہ کہہ رہا تھا اسی بات، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے سنا تھا، لیکن جب بات حضور کے بارگاہ میں آئی، حضور نے بلایا تو اس نے جھوٹی قسم کھا لیا، عبداللہ بن ابی نے، منافق تھا، جھوٹی قسم کھا لی کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ تو اب اس سلسلے میں فصدقہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی تصدیق فرما لی۔ وکذبنی، اور حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ کو جھوٹا قرار دیا، حضور علیہ السلام نے ان کو سچا مان لیا اور مجھ کو جھوٹا مان لیا۔ تو اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں حضور کے حاضر اور ناظر ہونے پر، وہ بخاری کی یہی حدیث لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں تو ابن ابی کی غلط کیوں تصدیق کر لی؟ یعنی کہ جب وہاں حاضر تھے، موجود تھے، تو حضور کو تو معلوم ہے کہ سچی بات کیا ہے، عبداللہ بن ابی جھوٹی قسم کھا رہا ہے، لیکن حضور نے ان کی بات کو مان لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور وہاں موجود نہیں تھے۔ اگر موجود رہتے تو حضور کہتے کہ نہیں زید بن ارقم آپ سچ بول رہے ہیں، عبداللہ بن ابی تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے، لیکن حضور نے تو ایسا نہیں کیا، بلکہ حضور نے عبداللہ بن ابی کی بات کو مان لی اور حضرت زید بن ارقم کی بات کو نہیں مانی۔
جب یہ آیت کریمہ نے نازل ہو کر زید بن ارقم کی تصدیق کی تب جو ہے حضرت زید بن ارقم سچے ہوئے۔ ایک واقعہ تھا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ یہ سوال ہوا، اب اس کا جواب، عبداللہ بن ابی کے تصدیق فرما دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور علیہ السلام کو اصل واقعہ کا بھی علم نہ ہو، اس لیے کہ شرعاً مقدمہ میں ضروری ہے کہ یا تو مدعی گواہ پیش کرے ورنہ مدعا علیہ قسم کھا کر مقدمہ جیت لے گا۔ اور آج بھی یہی قانون ہے، ہر جگہ کے کورٹ کا یہ قانون ہے کہ جس نے کوئی معاملہ کورٹ میں رکھا تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جس نے معاملہ رکھا اس کو مدعی بولا جاتا ہے، وہ اپنے معاملے کے لیے گواہ لے کر آئے گا۔ اگر گواہ ہے تو ٹھیک ہے، جو جج ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا، لیکن اگر وہ گواہ نہیں لا پایا تو ایسے میں یہ ہے کہ جس کے خلاف مقدمہ لکھا گیا ہے اس سے کہا جائے گا کہ تم قسم اٹھاؤ۔ وہ اگر قسم اٹھا لے گا، وہ قسم کھا لے گا تو پھر فیصلہ جو ہے اسی کے مطابق ہو جائے گا جس نے قسم کھایا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے یہی معاملہ ہوا تھا کہ حضرت زید بن ارقم کے پاس گواہ نہیں تھے، اور قانون اور رول سے یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے گا وہ گواہ لے کر آئے گا۔ حضرت زید بن ارقم کے پاس گواہ نہیں تھے، گواہ نہیں لا پائے، اور عبداللہ بن ابی منافق اس نے قسم کھا لی، تو ظاہری حالات کو دیکھ کر جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر حضور اپنے باطنی علم سے جسے جان لیا تھا اس کے مطابق اگر فیصلہ کرتے تو لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھو یہ عدل و انصاف کا درس دیتے ہیں اور خود ہی جو ہے عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، کیونکہ مقدمہ تو جیتا تھا ظاہری طور پر عبداللہ بن ابی، کیونکہ وہ جھوٹی قسم کھا لیا تھا، حضرت زید کے پاس گواہ نہیں تھے۔ تو جو معاملات حاضر ہوتے ہیں، جو نگاہوں میں آتا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، اس لیے حضور نے ایسا فیصلہ کر دیا۔ اب اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں، جج گزر رہا ہے اور راستے سے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہاں فلاں بندے نے فلاں کا ایکسیڈنٹ کر لیا، وہی معاملہ اب کورٹ میں آیا تو وہاں جو ہے جج اپنی آنکھوں سے اگرچہ دیکھ لیا ہے لیکن وہ اس مقدمے کا فیصلہ اپنے دیکھے ہوئے کے بنیاد پر نہیں کرے گا، بلکہ جو اس کا پروسیس ہے اسی کے مطابق وہ فیصلہ سنائے گا۔ اگرچہ جج نے دیکھ لیا تھا کہ نہیں حقیقت میں یہ مجرم ہے، اس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے، اس کی غلطی ہے، لیکن جج کو یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دے، کیونکہ اس کے رولز ہوتے ہیں، وہ یا تو گواہ لانا ہوتا ہے یا قسم کھانی ہوتی ہے، گواہ نہیں لا پائے تو قسم کھا لو، فیصلہ ہو جائے گا۔ یہاں عبداللہ بن ابی نے اسی طرح سے کیا تھا، لہذا بخاری کی اس حدیث سے حضور کے حاضر اور ناظر ہونے پر اعتراض کرنا یہ سراسر غلط ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعی تھے، یعنی کہ دعویٰ کرنے والے کہ عبداللہ بن ابی نے ایسا کہا۔ ابن ابی نے توہین کی اور ابن ابی منکر، چونکہ حضرت زید کے پاس گواہی نہ تھی، عبداللہ کی قسم پر فیصلہ کر دیا گیا۔ پھر جب قرآن نے زید کی گواہی دی تب اس کی گواہی سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق ہوئی۔ قیامت میں گزشتہ کفار انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گے، اور انبیاء دعویٰ رب العالمین امت مصطفیٰ سے انبیاء کے حق میں گواہی لے کر انبیاء کی تصدیق فرمائے گا۔ یعنی کہ جب کفار انکار کریں گے نا کہ انبیاء کرام نے تبلیغ نہیں کی، اس وقت جو ہے انبیاء کے دعوے پر، اس دعوے پر اسی امت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے گواہی لے گا ان گزشتہ انبیاء کے حق میں۔ یہ امت یعنی ہم اور آپ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے اس نبیوں کے بارے میں کہ ہاں یہ انبیاء آئے تھے، انہوں نے تبلیغ کی تھی، یہ کفار جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طرح کفار عرض کریں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ تب ان کے نامہ اعمال اور فرشتے بلکہ خود ان کے اعضاء یعنی ہاتھ، پیر، منہ وغیرہ ان سے گواہی لے کر ان کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ تو کیا رب کو بھی اصل واقعہ کا پتہ نہیں تھا کہ انبیاء کرام نے تبلیغ کی تھی؟ پتہ ہے، لیکن چونکہ قانون ہے ایسا کہ اس پروسیس سے گزرنا ہی ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو کیا معلوم نہیں کہ یہ کافر جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ اس امت سے گواہی کیوں لے گا؟ اس لیے کہ یہ قانون ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ فرشتوں کو بھی معلوم ہے، اس کے باوجود جو ہے قیامت کے دن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دن جو ہے اس کے گناہ گار کے ہاتھ خود گواہی دیں گے کہ ہاں ان ہاتھوں سے اس نے چوری کیا تھا، ان ہاتھوں سے کسی کو نقصان پہنچایا تھا۔ پیر خود گواہی دیں گے کہ ان پیروں سے چل کر برائیوں کی طرف گیا تھا۔ تو ان چیزوں کے گواہی کی کیا ضرورت ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے؟
تو جس طرح سے یہاں پر جواب دیا جائے گا اسی طرح سے یہاں عبداللہ بن ابی والے معاملے میں جواب دیا جائے گا، ہے نا۔ تب ان کے نام اعمال اور ملائکہ بلکہ خود ان کے اعضاء سے گواہی لے کر ان کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ تو کیا رب کو بھی اصل واقعہ کا پتہ نہیں تھا؟ معاذ اللہ، ضرور تھا، مگر یہ قانون کی پابندی ہے کہ ایسا کرنا ہوگا۔ اور حضرت زید بن ارقم نے کہا کہ صدقہم وکذبنی، کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا جان لیا اور مجھے جھوٹا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے میری بات نہیں مانی، یہ مانا نہیں کہ مجھ کو جھوٹا فرمایا، کیونکہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو ہے فاسق ہوتا ہے، اور تمام صحابہ کرام عادل ہیں، کوئی بھی صحابی فاسق نہیں ہے، کوئی بھی صحابی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کیونکہ صحابہ ہی کو اگر جھوٹا مان لیا جائے تو پھر دین سلامت کیسے رہے گا؟ صحابہ ہی کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا، صحابہ کے ذریعے سے حدیث ہم تک پہنچا، اب انہی صحابہ پر اگر اعتراض ہو جائے کہ یہی سچے نہیں ہیں تو پھر ہمارا دین پھر یہ محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کا عادل ہونا، سچا ہونا، اس بات کا عقیدہ رکھنا یہ ضروریات دین سے ہے۔ تو حضرت زید بن ارقم کو حضور نے جھوٹا نہیں فرمایا تھا، بلکہ حضرت زید بن ارقم کی بات حضور نے نہیں مانی تھی، بس یہ ہے۔ اور کسی مسلمان کو بغیر دلیل کے فاسق نہیں کہا جا سکتا۔ کبھی دیوبندی کہتے ہیں کہ کیا نبی علیہ السلام گندی جگہ اور دوزخ میں بھی حاضر ہیں، ان کو وہاں ماننا بے ادبی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہر جگہ حاضر ہونا ایسا ہے جیسے کہ سورج کی شعاعیں یا فرشتوں کا ہر جگہ حاضر ہونا، کہ یہ چیزیں ہر جگہ موجود ہے، مگر گندگی سے گندگی نہیں ہوتی ہے۔ سورج کی شعاعیں گندگی میں بھی پڑتی ہے، اچھی چیزوں میں بھی پڑتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج گندا ہو جاتا ہے نا، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دوزخ میں حاضر و ناظر نہیں ہے، اس لیے کہ دوزخ یہ بری جگہ ہے، اگر مان لیا جائے تو یہ حضور کی بے ادبی ہو جائے گی۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہاں پر حاضر نہ ہو، ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ گندگی جگہ پر پڑنے سے، اس کا نور وہاں پر جانے سے وہ گندگی نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ گندگی اپنی جگہ پر رہے گی، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک و صاف بنا کر پیدا فرمایا وہ اپنی جگہ پر ہمیشہ پاک و صاف رہے گا، کسی گندگی کی وجہ سے وہ ذات گندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے فرشتے یہ ہر جگہ موجود رہتے ہیں، تو کیا فرشتے بھی ان میں بھی گندگی آ جاتی ہے؟ معاذ اللہ، اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو نہیں آتی ہے۔ تو اسی طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی ہے۔ اسی طرح سے اسی طرح سے بیہقی میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ہم پر ہماری قبر کے پاس درود بھیجتا ہے تو ہم خود سنتے ہیں، اور جو دور سے درود بھیجتا ہے تو ہم کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دور کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی، ورنہ پہنچائے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ جواب، اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ دور کا درود ہم نہیں سنتے، مطلب بالکل ظاہر ہے کہ قریب والے کا درود تو صرف خود سنتے ہیں، اور دور والے کا درود سنتے بھی ہیں اور پہنچایا بھی جاتا ہے۔ یہ اس امت کی شان کہ جو لوگ پہنچ گئے تو ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں وہاں قبر انور کے پاس حاضری دے کر جو درود پڑھتے ہیں نا، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں خود سنتا ہوں، پہچانتا بھی ہوں، لیکن جو میری قبر انور سے دور رہ کر مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو ان کا درود مجھ تک پہنچایا بھی جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نہیں سنتے ہیں، حضور سنتے بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جن کا کام ہے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی عاشقان مصطفیٰ درود بھیجتے ہیں، فرشتے ان درودوں کو تھالیوں میں سجا کر حضور کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسے حضور بھی سنتے ہیں پلس فرشتے بھی پہنچاتے ہیں۔ اور یہاں یہ اس امت کی خوش قسمتی ہے کہ امت کا نام حضور کے بارگاہ میں فرشتے پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بندے نے آپ کے بارگاہ میں درود بھیجا ہے، حالانکہ حضور بھی سنتے ہیں۔ ہم حاضر و ناظر کے ثبوت میں دلائل الخیرات کی وہ روایت پیش کر چکے ہیں کہ اہل محبت کا درود، یہ پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کہ حضور فرماتے ہیں ہم بنفس نفیس خود سن لیتے ہیں اور غیر محبت والوں کا درود پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو دور اور قریب سے مراد دلی دور اور قریب ہے، یہ دل کی دوری ہے، یہ زمانے کی دوری نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، حضور سے کوئی بھی چیز بعید نہیں، یہاں سے پکارو حضور علیہ السلام تک ضرور آپ کی آواز، آپ کی فریاد پہنچے گی۔ یہ دل کی دوری ہے، لیکن حضور کے لیے جو ہے زمانے کی دوری نہیں ہے، آن کے آن میں حضور علیہ السلام جہاں چاہے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ شب معراج کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام تھوڑے سے وقت میں، اتنا کم وقت
کہ ابھی پانی بہہ رہا تھا، دروازہ کھول کے گئے، وہ زنجیر جو ہل رہی تھی وہ زنجیر ہلتی رہی، اتنے میں حضور گئے، تمام چیزوں کا مشاہدہ فرمایا، ملاحظہ فرمایا، رب سے کلام بھی کیا، اور اس کے بعد حضور واپس پلٹے تو وہ پانی جو وضو کا بہہ رہا تھا تو ابھی بہہ ہی رہا تھا، زنجیر جو ہل رہی تھی تو ہل ہی رہی تھی۔ اچھا، حضور نے اتنا لمبا سفر کیا، اتنا کچھ دیکھا، اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی سیر فرما رہا ہے۔ سفر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ فرمایا سبحان الذی اسرا، سیر کرائی اپنے خاص بندے کی۔ اور سیر جو ہوتا ہے نا، بندہ جب نکلتا ہے تو آس پاس کی ہر چیز کو دیکھتا ہوا جاتا ہے، لیکن جب کوئی سفر میں جاتا ہے تو آس پاس میں کیا ہو رہا ہے اسے نہیں دیکھتا۔ آپ کو ارجنٹ بنگلور جانا ہو کسی مریض کو لے کر تو آپ راستے میں ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، آپ راستے میں ادھر ادھر ہوٹل وغیرہ تلاش نہیں کریں گے، کوئی اچھی چیز آ جائے آپ رک کر اسے نہیں دیکھیں گے، کوئی گارڈن آ جائے، کوئی باغ آ جائے آپ اسے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن وہیں پر اگر آپ سیر کرنے کے لیے نکلے ہیں، گھومنے کے لیے نکلے ہیں، تفریح کے لیے نکلے ہیں، تو راستے میں آس پاس میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی سب کو آپ دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ اس کو بولتے ہیں سیر کرنا۔ تو یہ حضور کا سیر ہے کہ حضور گئے آئے، ابھی زنجیر بھی ہل رہی ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے۔ تو سیر انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو جب امت جب حضور کو پکارے تو حضور پھر سیر کرتے ہوئے نہیں، سفر کرتے ہوئے آتے ہیں، تو پھر اندازہ لگا سکتے کہ حضور کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے اپنی امت کی فریاد کو سنتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ نبی کی توہین کرنے والے کی توبہ قبول نہیں۔ کوئی اللہ کی توہین کرے اور توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے، لیکن نبی کی اگر کوئی توہین کرے اور توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ ہاں سمجھ سکتے ہیں وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر توہین کیا تو یہ حق اللہ ہے، اللہ چاہے تو اپنی شان رحیمی سے کریمی سے معاف فرما دے، یا بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دے، لیکن حضور کی توہین کرا تو یہ حق العبد میں گرفتار ہو گیا۔ ابھی اس نے حضور کے حق تلفی کی ہے، حضور کے حق کو مارا ہے، اب ہم اور آپ نہیں ہوتے ہیں کہ اسے بخش دیں۔ آج اسلامی حکومت نہیں، ایسی سزائیں نہیں ہیں، لیکن جب اسلامی حکومت تھی تو جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا ہرگز اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا جاتا تھا، ایک ہی سزا ہے کہ سر تن سے جدا کیا جاتا تھا۔ اس لیے کہ نبی کی جو بھی توہین کرنے والا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی تو اسے دنیا میں جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہوتا ہے۔ شامی یعنی کہ جس کو فتویٰ شامی بولا جاتا ہے، اس میں باب المرتد میں ہے، کیونکہ یہ توہین حق العباد ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ اگر توہین کی حضور کو خبر نہیں ہوتی تو یہ حق العبد کیسے بنتی؟ حق العبد اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب ہم نے کسی کے بارے میں کچھ کہا اور وہ خبر اس تک پہنچی تو حق العبد ہوتا ہے۔ مثلا میں نے کسی کی غیبت کی، میں نے کسی کی برائی بیان کی یہاں آپ کے سامنے، وہ بندہ یہاں موجود نہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اب میں نے جو غیبت کی یہ بات آپ نے ان تک پہنچا دی تو یہ حق العبد ہو گیا، لیکن میں نے یہاں پر کسی کی غیبت کی اور یہ بات ان تک نہیں پہنچی تو یہ ابھی حق العبد میں نہیں، یہ حق اللہ ہے۔ معافی مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کریں گے، اس تک بات نہیں پہنچی ہے تو معافی ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو شان میں گستاخی کرے اور اس کی توبہ قبول نہیں، جو فقہا فرماتے ہیں، تو یہ حق العبد کیسے ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب حضور کو ہر جگہ حاضر اور ناظر مانا جائے گا۔ اگر حضور کو ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں مانا جائے تو یہ توہین حق العبد نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی خبر حضور کو ہونی چاہیے کہ حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ اگر حضور کو خبر نہیں تو حق العبد نہیں، یہ تو حق اللہ ہو جائے گا۔ پھر فقہا کیوں فرماتے ہیں کہ جو گستاخ نبی ہے اس کی توبہ قبول نہیں؟ وہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں۔ جب اس کی خبر ہو جائے گی جس کی غیبت کی گئی ہے تو ہی حق العبد بن سکتا ہے، ورنہ حق اللہ رہتی ہے۔ اس سلسلے میں فقہ اکبر اور اسی طرح سے ملا علی قاری نے بہت سی کتابوں میں ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اور ان باتوں سے ان احادیث سے یا ان آیات سے جو اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کا اعتراض کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ بعض مخالفین جب کوئی راستہ نہیں پاتے تو کہہ دیتے کہ ہم ابلیس میں ہر جگہ پہنچ جانے کی طاقت مانتے ہیں۔ اسی طرح آصف بن برخیہ اور ملک الموت اور فرشتوں میں یہ طاقت مانتے ہیں، مگر یہ نہیں مانتے کہ دیگر مخلوق کے کمالات پیغمبروں میں یا حضور علیہ السلام میں جمع ہے۔ ان لوگوں نے لکھا بھی اپنی کتابوں میں کہ شیطان کے علم کے لیے یا ملک الموت کے علم کے لیے
تو دلیل موجود ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے کون سی دلیل ہے؟ معاذ اللہ، ایسا لکھا بھی انہوں نے تحذیر الناس وغیرہ میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابلیس یہ ہر جگہ پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے عاصب بن برخیہ، یہ ایک ولی گزرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ اسی طرح سے ملک الموت، ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی ہر چیز کا علم ہے، ہر جگہ وہ موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ طاقت فرشتوں میں تو مان لیتے ہیں، شیطان میں بھی مان لیتے ہیں، لیکن یہ دوسرے مخلوقات، مطلب کہ پیغمبروں میں یا حضور علیہ السلام میں بالخصوص یہ طاقتیں جمع ہو، اسے جو ہے وہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ مولوی قاسم تحذیر الناس میں لکھتا ہے رہا عمل، تو اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ غیر نبی جو ہے نبی سے بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ، ایسا کہا اس نے۔ اور اسی طرح سے مولوی حسین احمد نے لکھا کہ دیکھو تخت بلقیس لانے کی طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام میں نہ تھی، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہی لے کر آتے، اور یہ طاقت حضرت سلیمان میں نہیں تھی، لیکن ان کے زمانے کے جو ولی ہیں اور جس نبی کے صدقے سے جس نبی کے وسیلے سے جن کو ولایت ملی، یعنی حضرت عاصب بن برخیہ، ان کے بارے میں مانتے ہیں کہ ان کو وہ طاقت تھی جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو وہ تختہ لانے کے لیے بھیجا تھا۔ اسی طرح سے ہدہد نے کہا کہ احط بما لم تحط به خبرا، اے سلیمان میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں۔ اسی طرح سے ہدہد کی آنکھ زمین کے اندر کا پانی دیکھ لیتی تھی، اسی لیے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں رہتا تھا کہ جنگل میں زمین کے اندر کا پانی بتائے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر نہ تھی۔ وہ کہتے ہیں اگر حضرت سلیمان کو خبر ہوتی تو ہدہد کو ساتھ کیوں رکھتے؟ پتہ چلا حضرت سلیمان کو خبر نہیں تھی، ہدہد دیکھتا تھا کہ پانی کہاں ہے زمین کے اندر اور وہاں ٹھہرتا تھا۔ وہ کہتے کہ حضرت سلیمان کے اندر طاقت ہوتی خود تخت بلقیس لانے کا تو وہ خود لے کر آ جاتے، عاصب بن برخیہ کو بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عاصب بن برخیہ کو زیادہ طاقت تھی معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کے علم و طاقت سے غیر نبی بلکہ جانور کا علم و طاقت زیادہ ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ جانور سے مراد وہی ہدہد پرندہ، کہ اس کا بھی علم جو ہے معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کا اعتراض۔ اب جواب، غیر نبی میں نبی سے زیادہ یا کسی اور نبی میں حضور علیہ السلام سے زیادہ کمال ماننا، خوبیاں ماننا، یہ صریح آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ خود مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ شفا شریف میں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں کا علم حضور علیہ السلام سے زیادہ ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ یہ کہنے والا جو یہ جملہ کہے گا کہ فلاں شخص کا علم معاذ اللہ حضور کے علم سے زیادہ ہو گیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ یہ بات اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نہیں، امام قاضی ایاز مالک کی شفا شریف میں لکھتے ہیں، آج سے تقریباً 600-700 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ کسی بھی کمال میں کسی کو حضور علیہ السلام سے زیادہ ماننا کفر ہے۔ کسی بھی بات میں کوئی بھی حضور علیہ السلام سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ کوئی غیر نبی سے نہ تو علم میں بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی عمل میں بڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی کی عمر 800 سال ہو اور اس تمام مدت میں وہ عبادت ہی کرے اور کہے کہ میری عبادت تو 800 سال کی ہے اور حضور علیہ السلام کی عبادت کل 25 سال کی ہے، لہٰذا عبادت میں حضور سے زیادہ بڑھ گیا، تو علماء فرماتے ہیں وہ بے دین ہے، وہ کافر ہے، اس لیے کہ ان کے ایک سجدے کا جو ثواب ہے، یعنی حضور کے ایک سجدے کا، وہ ہماری لاکھوں برس کی عبادت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہماری لاکھوں برس کی عبادت ایک طرف اور حضور نے جو ایک سجدہ کیا اس میں جو اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے وہ ایک طرف۔ صرف اس کو جو زیادہ عمر ملی اور ساری عمر جو اس نے عبادت کی تو کیا ہوا کہ اس کی محنت زیادہ ہوئی، حضور کی محنت کم ہوئی، لیکن بات رہی ثواب کی، حضور کو عمر کم، 25 برس حضور نے عبادت کی اگر، اور ایک طرف دوسرا بندہ 800 برس عبادت کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دوسرا بندہ اس نے محنت زیادہ کی ہے، اس نے زیادہ سجدے کیے ہیں، زیادہ عبادتیں کی ہے، لیکن فضیلت میں یہ اگر کہے کہ میں حضور سے بڑھ گیا معاذ اللہ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرب الہی میں اگر وہ کہے کہ میں نے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر لیا، جب بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ درجہ اور ثواب میں نبی سے اس کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ شان نبی تو بہت بلند و بالا ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف باب فضائل الصحابہ میں ہے، حضور فرماتے ہیں میرے صحابی کا تھوڑے جو خیرات کرنا تمہارے پہاڑ بھر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ یہ صحابی کی شان ہے کہ صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے،
دوسری طرف کوئی بندہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز سونا وہ خیرات کرے، وہ بھی کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر، اور اتنا اونچا پہاڑ ہے کہ اس پورے پہاڑ کو دیکھنے کے لیے نگاہ اوپر اٹھانی پڑتی ہے، پورے پہاڑ کو دیکھنے کے لیے انسان کو گھومنا پڑتا ہے۔ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر اگر کوئی شخص سونا خرچ کرتا ہے، دوسری طرف حضور کا ایک صحابی صرف جو خرچ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں میرے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اتنا خرچ کرنے کے بعد، تو پھر نبی کے مرتبے کو بھلا کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ شمعون بنی اسرائیل نے 1000 ماہ یعنی 80 پر 3 سال 4 مہینے کنٹینیو عبادت کی۔ اندازہ لگائیے 83 ایئرس 4 منتھ مسلسل عبادت کی حضرت شمعون نے، بنی اسرائیل کے تھے۔ مسلمانوں کو ان پر رشک ہوا کہ ان کو کتنی عمر ملی، کتنی عبادت کی ہے، ان کا درجہ کتنا بلند ہو گیا، ہم ان کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ تو آیت کریمہ اتری کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، تم کو ہم ایک رات دے دیتے ہیں شب قدر، اس رات میں عبادت بنی اسرائیل کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک گھڑی، تھوڑے تھوڑے وقت، یہ لاکھوں شب قدر سے بھی افضل ہے۔ حضور نے اگر تھوڑے سے وقت کے لیے بھی عبادت کی ہے تو وہ وقت لاکھوں شب قدر سے بھی افضل ہو جائے گی، اور یہ شب قدر بنی اسرائیل کے 80 پر 3 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہو جائے گی۔ تو اندازہ لگا سکتے یہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا گیا، اسے یہ مقام یا مرتبہ کیوں ملا؟ یہ حضور ہی کی وجہ سے تو ملا ہے۔ جب شب قدر کو اتنی فضیلت حاصل ہے تو حضور جس گھڑی جس وقت میں عبادت کر لے تو پھر وہ وقت اور وہ گھڑی کتنی بابرکت ہو جائے گی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور کو کتنا قرب حاصل ہوگا، اور حضور کو کیا مقام اور مرتبہ ملے گا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جس مسجد پاک کے ایک گوشے میں، ایک کونے میں سید الانبیاء آرام فرما ہے، یعنی مسجد نبوی، وہاں کی ایک رکعت 50,000 کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ مسجد نبوی میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام چونکہ وہاں نماز پڑھے ہیں تو حضور کی ذات سے اب مسجد نبوی کو نسبت ہو گئی۔ اب مسجد نبوی کا حال یہ ہے کہ وہ دوسری مسجدوں کے برابر نہیں۔ دوسری مسجدوں میں 50,000 رکعتیں نماز پڑھو، اور مسجد نبوی میں صرف 1 رکعت نماز پڑھو، جب بھی جو ہے مسجد نبوی میں 1 رکعت نماز پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے، دوسری مسجدوں میں 50,000 رکعت نماز پڑھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا ہے۔ جن کے قریب میں ہماری عبادت ایسی پھولتی پھلتی ہے تو ان کی عبادت کا کیا حال ہے، ان کی عبادت کے حال کا کیا پوچھنا ہے۔ مطلب کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، یہ حضور ہی کے قریب میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت ایسی پھولتی ہے، ایسی پھلتی ہے، اللہ اتنا اجر دیتا ہے کہ 50,000 رکعت کے برابر 1 رکعت اگر کوئی ادا کرتا ہے تو ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ عاصم بن برقیہ میں تخت لانے کی طاقت تھی، نہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں، یہ محض بیہودہ بکواس بات ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، اس نے کہا جس کو کتاب کا علم تھا، کیا کہا کہ میں اس تخت بلقیس کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر خدمت کروں گا۔ معلوم ہوا کہ حضرت آصف کی یہ قدرت علم کتاب کی وجہ سے تھی، اور وہ علم کتاب جو حضرت سلیمان علیہ السلام جس کے معلم تھے۔ تو معلم جب شاگرد کا یہ حال ہے، یہاں انہوں نے خود وجہ بیان کی نا کہ میں کیسے لے کر آ گیا، اللہ نے اس کی حکایت بیان کی، ترجمہ نہیں کی۔ وقال الذی، اس نے کہا عنده علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، پورا علم نہیں تھا، پورا علم جن کے پاس تھا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام، تو پھر ان کی طاقت کا کیا کہنا۔ لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ حضرت سلیمان میں طاقت نہیں تھی تو وہ نہیں لائے، اور حضرت عاصم بن برقیہ میں طاقت تھی تو وہ لے کر آ گئے۔ اچھا، اس کا جواب یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بادشاہ ہیں، پوری دنیا پر آپ نے حکومت کی ہے، اور ہر بادشاہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کے کچھ خادم ہوتے ہیں، کچھ نوکر ہوتے ہیں، کچھ خدمت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر بادشاہ ہی ہر کام کر لے گا تو پھر نوکر کس کام کے، خادم کس کام کے، خدمت کرنے والے کس کام کے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کام کو خود نہیں کیا،
بلکہ اپنے خادم کو اور اس زمانے کے ولی حضرت آصف کو حکم دیا، اور بلکہ انہوں نے خود کہا کہ میں لے کر آتا ہوں۔ اور یہاں پر ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ زمانہ دیکھے کہ یہ حضرت سلیمان نہیں بلکہ ان کے خادم، ان کی امت حضرت آصف بن برخیہ، ان کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر موجود کر دیتے ہیں۔ جب ان کو یہ طاقت ہے، ان کو یہ قدرت ہے، تو پھر جن کے تحت یہ ہے، جن کی خدمت گزاری یہ کرتے ہیں، یعنی ان کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، تو پھر ان کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام شب معراج جس نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، تو پھر اس نبی کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو ان آیت سے تو اور حضور علیہ السلام کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حاضر اور ناظر ہونا ہی ثابت ہوتا ہے، اور ان کی قدرت کا اور زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے کیا طاقت دی ہے۔ ان کو یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کی برکت سے ملا تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں یہ قدرت نہ ہو اور حضرت آصف بن برخیہ میں قدرت ہو، اور ان کے استاد سیدنا سلیمان علیہ السلام میں نہ ہو؟ رہا یہ کہ پھر آپ خود کیوں نہ لائے، وجہ بالکل ظاہر ہے کہ کام کرنا خدام کا کام ہے، بادشاہوں کا نہیں۔ دبدبہ سلطنت چاہتا ہے کہ خدام سے کام لیا جائے۔ بادشاہ اپنے نوکروں سے پانی منگوا کر پیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ خود پانی نہیں لا سکتا ہے، بادشاہ میں پانی لانے کی طاقت نہیں، طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پانی لانے کے لیے بھیجتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجیے نا، سی ایم پی ایم وغیرہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پروٹوکول کے لیے کیا کیا نہیں کیا جاتا ہے، وہ اپنا بیگ بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ وہ تو وہ رہے بڑے بڑے مقررین، وہ بھی اپنے ساتھ ایک خادم رکھتے ہیں بیگ اٹھانے کے لیے، ہے نا؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ شان والے ہیں، اگرچہ وہ بھی بیگ اٹھا سکتے، کتنا وزن رہتا ہے، وہ بھی پانی کا گلاس خود سے لا سکتے، پی سکتے، لیکن نہیں لاتے، اس لیے کہ دبدبہ چاہتا ہے، لوگوں کو بتانا رہتا ہے کہ ہم دوسروں کے برابر نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقام کچھ اور ہے۔ بادشاہ اپنے نوکروں سے پانی منگوا کر پیتا ہے، تو کیا خود اس میں پانی لینے کی طاقت نہیں؟ رب العالمین دنیا کے سارے کام فرشتوں سے کراتا ہے، بارش برسانا، جان نکالنا، پیٹ میں بچہ بنانا، تمام ملائکہ کے سپرد ہیں۔ یہ تمام کام جو ہے فرشتوں کے سپرد ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پانی برسائے، کسی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ روح نکالے، کسی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ قبر میں جا کر سوال کرے۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو کیا معاذ اللہ خدا میں یہ طاقت نہیں ہے؟ کیا فرشتے خدا سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں؟ کہ اللہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے، فرشتوں سے یہ کام کروا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے نا، بلکہ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر کسی کے بادشاہت، کسی کی حکومت، کسی کی سلطنت نہیں ہے۔ اسی لیے چونکہ یہ قانون ہے کہ ہر بادشاہ کے خادم ہوتے ہیں، ہر بادشاہ کے خدمت گزار ہوتے ہیں، ہر بادشاہ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ تو بڑا بادشاہ ہے، تو اسی لیے فرشتے جو ہے ڈیوٹی میں لگے رہتے ہیں، جو حکم ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا وہ اسی میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ فرشتے کی طاقت جو ہے خدا کی طاقت سے بڑھ گئی۔ جب یہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اسی طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض کرنا یا حضرت سلیمان علیہ السلام پر اعتراض کرنا یہ غلط ہوگا، ہے نا؟ کہ جس طرح سے یہاں جواب دیا جائے گا اسی طرح سے وہاں پر بھی دیگر انبیاء کرام کے بارے میں جو ہے وہاں پر بھی یہی جواب دیا جائے گا۔ ہاں، ایسے ہی یوسف علیہ السلام کو باپ کا پتہ معلوم تھا کہ میرے باپ زندہ ہیں، میری جدائی میں رو رہے ہیں، مگر وقت سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خبر نہیں دی۔ کیوں؟ تاکہ قحط سالی پڑے اور آپ کی شان دنیا کو معلوم ہو، پھر باپ سے ملاقات ہو۔ یہ ایک راز ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت اپنے باپ کو بتا دیتے کہ میں زندہ ہوں، کوئی پیغام بھجوا دیتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، لیکن نہیں بھیجا۔ وجہ یہی ہے کہ مصر میں قحط پڑے، اور یہ دیکھو اللہ کے نبی کی شان، کب مصر میں قحط پڑا تھا؟ یا آپ کے بادشاہ بننے کے بہت زمانے کے بعد، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ قحط پڑے گا، لوگ محتاج ہوں گے، میرے پاس آئیں گے، نہ صرف دوسرے لوگ آئیں گے بلکہ میرے وہ بھائی جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا وہ بھائی بھی میرے پاس آئیں گے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا اعلان نہیں کیا تھا، نہ ہی آپ نے اپنے باپ کو خبر دی تھی، تاکہ جب ہر طرف میری شہرت ہو،
اور لوگ میرے پاس آئے غلہ وغیرہ لینے کے لیے، پھر اس وقت میرے باپ کو میرا علم ہو تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہی وہ یوسف ہے کہ جس کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن آج وہی یوسف جو ہے مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے، آج جو ہے وہی یوسف جو ہے لوگوں پر حکومتیں کر رہا ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ معلوم ہوتے ہوئے، علم میں ہوتے ہوئے بھی نہیں بتائی جاتی ہے، اس میں کچھ راز ہوتی ہے۔ ایسے ہی اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو رکھا کرتے تھے، اگرچہ آپ کو معلوم تھا کہ زمین کے نیچے کہاں کہاں پانی ہے، لیکن چونکہ آپ بادشاہ ہیں نا، خادم حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا وہ ہدہد، اور اس سے یہ کام لیا کرتے تھے اپنی سلطنت کی وجہ سے۔ اچھا، ایک اور بات، مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، موزے اتار کر رکھ دیے کہ ایک چیل نے جھپٹ کر ایک موزہ اٹھا لیا اور اوپر لے جا کر الٹا کر کے پھینک دیا، جس میں سے سانپ نکلا۔ حضور علیہ السلام نے چیل سے پوچھا کہ تو نے میرا موزہ کیوں اٹھایا؟ عرض کیا کہ جب میں اڑتی ہوئی آپ کے سر کے پاس آئی تو آپ کے سر سے آسمان تک وہ نور تھا کہ اس میں آ کر مجھ پر زمین کے 7 طبقے روشن ہو گئے۔ وہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ چیل، کہ یا رسول اللہ میں اوپر اڑ رہے تھے، جب میں کریکٹ آپ کے سر کے اوپر آئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی جسم سے وہ نور نکل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے زمین کے 7 طبق میرے لیے روشن ہو گئے۔ زمین کے نیچے کیا ہے میں نے اسے بھی دیکھ لیا، تو اس سے میں نے آپ کے موزے کے اندر کا سانپ دیکھ لیا، تو اس خیال سے میں نے اٹھا لیا کہ شاید آپ بے توجہی میں اس کو پہن لیں اور آپ کو تکلیف پہنچ جائے، ہے نا۔ تو فرماتے ہیں پھر حضور نے فرمایا، اب یہ فارسی میں شعر ہے کہ گرچہ ہر غیب خدا مارا نمود، دل دری لہذا بحق مشغول بود، کہ گرچہ ہر غیب کی خبر مجھے معلوم ہے، ہر غیب کی خبر مجھے ہے، ہر غیب کا علم ہے، لیکن کبھی کبھی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یا دھیان نہ دینے کی وجہ سے بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے اس چیل سے کہا۔ ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار عرض کیا، یا حبیب اللہ آج بہت تیز بارش ہوئی اور آپ قبرستان میں تھے، آپ کے کپڑے کیوں نہیں بھیگے؟ فرمایا کہ عائشہ تم نے کیا اوڑھا؟ عرض کیا کہ آپ کا تہبند شریف۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے محبوبہ، اس تہبند شریف کی برکت سے تمہاری آنکھوں سے غیب کے پردے کھل گئے، یہ بارش نور تھی نہ کہ پانی کی بارش، جو تم دیکھ رہی ہو نا کہ بارش ہو رہی ہے، اے عائشہ یہ بادل کی بارش نہیں ہے، یہ نور کی بارش ہے، اور یہ تمہیں کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نے میرے تہبند کو پہن لیا ہے۔ حضور کی تہبند پہن لے تو نور برستے ہوئے حضرت عائشہ دیکھ لے، حضور کے اوپر سے چیل گزرے تو اس چیل کے لیے 7 طبق زمین کے روشن ہو جائے، تو پھر حضور کی نگاہوں سے کیسے کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ حضور کی نگاہوں سے کیسے کوئی چیز غائب رہ سکتی ہے؟ آسمان کا بادل اور اس کا بادل یعنی کہ نور کا بادل اور ہے اور آسمان کا بادل اور ہے۔ عائشہ یہ کسی کو نظر نہیں آیا کرتی، تم نے ہماری تہبند کی برکت سے اس کو دیکھ لیا ہے۔ یہ جو تمہیں نظر آ رہا تھا نا کہ بارش ہو رہی میں بھیگا کیوں نہیں، تو عائشہ حقیقت میں بارش ہی نہیں ہو رہی تھی، بارش ہوتی تو بھیگتا، یہ نور برستے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور یہ برکت ہے میرے تہبند کی۔ ہدہد کی آنکھ کو یہ طاقت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پانی ڈالنے کی برکت سے ملی تھی، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نا نار نمرود میں، تو ہدہد اگرچہ ہے ایک چھوٹا سا پرندہ، لیکن نبی کی محبت میں اپنے تھوڑے سے چھوٹے سے چونچ میں پانی لے کر آیا کہ ہم اس آگ میں پانی ڈال کر اس آگ کو بجھا دیں گے۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، اتنے بڑے آگ جس کو کئی مہینے سے تیار کیا گیا، جگہ جگہ سے لکڑیاں لا کر اس کو سلگایا گیا، اس آگ کو بجھانے کے لیے ہدہد کے منہ میں تھوڑا سا پانی کیا کام آئے، لیکن نبی سے محبت تھی کہ اپنے اعتبار سے کوشش کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں ہمیں اس پرندے سے بھی سبق لینا چاہیے کہ جہاں بھی ہو اپنا کام کر کے گزر جانا چاہیے، ہے نا۔ اگرچہ بڑے کام ہر انسان نہیں کر سکتا ہے، لیکن اپنے حصے کا تو کام کر سکتا ہے، جیسا کہ ہدہد نے کر کے بتایا۔ اور پھر انعام کیا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، اس کی آنکھیں اتنی روشن ہو گئی کہ زمین کے اندر کہاں پانی ہے وہ ہدہد جو ہے اپنی آنکھوں سے ان پانی کو دیکھ لیا کرتی تھی کہ زمین کے اندر کہاں پانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ ہمیشہ یہ ہدہد پرندہ رہتا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا. ہاں، قرآن پاک میں ہدہد کا ذکر فرمایا اور اس کی شان بیان کی، اور نبی کی صحبت میں رہا تو اس کو یہ طاقت ملی، وہ قوت ملی، اور نبی کی محبت اس کے دل میں تھی تو یہ برکت ملی کہ اس کی آنکھوں کو وہ روشنی مل گئی کہ پانی جو زمین کے اندر کتنے تہ تک ہے، کتنا اندر کتنا نیچے ہے پانی، اس کو یہ ہدہد دیکھ لیا کرتا تھا. تو پھر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام وہ پھر زمین کے اندر کیا ہے یا دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ان کی آنکھوں سے بھلا کیسے کوئی چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے، کیسے کوئی چیز چھپی رہ سکتی ہے. آخری بات یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں تو مدینہ پاک حاضر ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی اعتراض ہوتا ہے. اب اس کا جواب، جب خدا ہر جگہ موجود ہے تو خانہ کعبہ جانے کی کیا ضرورت ہے نا؟ خدا بھی تو ہر جگہ موجود ہے نا، پھر خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں؟ تو جس طرح سے خانہ کعبہ جاتے ہو اور وہاں جس نیت سے جاتے ہو، جس ارادے سے، وہی نیت وہی ارادہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے وقت بھی کر لیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں. تو جس طرح جس طرح خانہ کعبہ میں حاضری دیتے ہو، اسی طرح سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضری دی جاتی ہے. اور پھر معراج میں حضور علیہ السلام کے عرش پر جانے کا کیا فائدہ تھا؟ حضور علیہ السلام عرش پر کیوں گئے جب اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ تو جناب مدینہ منورہ دارالسلطنت ہے اور خاص تجلی گاہ ہے. جیسے کہ بجلی طاقت کے لیے پاور ہاؤس رہتا ہے، بلکہ اولیاء اللہ کی قبور مختلف پاوروں کے قمقمے ہیں اور ان کی بھی زیارت ضروری ہے. یعنی کہ ایک طرح سے مدینہ طیبہ یہ جو ہے سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کرنٹ ہے نا، یہ ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی ہے، باہر بھی ہے، اور اس کا جو پاور ہاؤس رہتا ہے وہاں پر بھی ہے. لیکن اگر کسی کو زیادہ بجلی چاہیے، زیادہ کرنٹ چاہیے تو وہ کیا کرے گا؟ ڈائریکٹ پاور ہاؤس کے پاس جائے گا اور وہاں سے لیتا، یہاں سے لے گا، زیادہ وولٹیج کی لے گا تو یہ سب شارٹ ہو جائیں گے، ہے نا، تو وہ پاور ہاؤس جائے گا. تو اسی طرح سے مدینہ طیبہ بالخصوص جہاں حضور آرام فرما ہے وہ روحانی طور پر پاور ہاؤس ہے. زیادہ فیض حاصل کرنا ہو تو وہاں پہ جانا پڑتا ہے. اسی طرح سے اولیاء اللہ کے جو مزارات ہیں، اولیاء اللہ کی جو قبریں ہیں، وہ بھی ہے ایک طرح سے قمقمے ہیں. حضور کا فیض اولیاء اللہ کی بارگاہ تک آتا ہے، اور اولیاء اللہ جو ہے پھر حضور سے فیض لے کر ہمیں اور آپ کو نوازتے ہیں. اسی لیے کہا، امام نے بھی فرمایا ہے، ایک جگہ لکھا ہے کہ جہاں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، ان میں سے ایک جگہ اجمیر معلیٰ بھی ہے. اب جگہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اجمیر معلیٰ کو یہ شرافت کیسے ملی، یہ بزرگی کیسے ملی؟ اس لیے نہیں کہ وہ راجستھان میں موجود ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پر وہ پتھریلی علاقہ ہے یا انا ساگر ہے یا کوئی دوسری چیزیں موجود ہیں، اونٹ وغیرہ پائے جاتے ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس لیے چونکہ وہاں خواجہ غریب نواز آرام فرما ہے. جہاں غریب نواز آرام فرما ہے تو اس مقام کا حال یہ ہے کہ وہاں جو دعا کرو گے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے. تو غریب نواز کو جہاں سے فیض مل رہا ہے، یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اور غریب نواز جن کی عطا ہیں یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام، تو وہاں جاؤ گے تو پھر کتنا فیض ملے گا، یہ تو وہاں جو جا کر آتے ہیں یہ انہی کو اندازہ ہوگا. تو اسی لیے یہ اعتراض کرنا کہ حضور حاضر و ناظر ہے تو مدینہ پاک حاضر کیوں دیتے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے، تو اس کا یہی جواب دیا جائے گا کہ جس طرح سے خانہ کعبہ حاضری دیتے ہو، خدا تو حالانکہ ہر جگہ موجود ہے، تو جیسے وہاں تمہاری ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی عاشقان رسول کو مدینہ طیبہ میں حاضری دینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہاں تک وہ باتیں تھیں کہ حضور علیہ السلام حاضر اور ناظر ہیں، ان پر جو سوالات ہو سکتے تھے وہ سوالات رکھے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان سوالوں کے جوابات بھی آپ کو بتائے گئے. اب اگلا جو درس ہوگا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر یا بھائی کہنا کیسا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ حضور ہماری طرح بشر ہیں، حضور بڑے بھائی کی طرح ہیں، ان کی ویسے ہی ادب کرو جیسے بڑے بھائی کا ادب کیا جاتا ہے، ان کی اتنی ہی تعظیم کرو جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کی جاتی ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں معاذ اللہ. تو اگلے درس میں انشاءاللہ انہی باتوں کو رکھا جائے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں تشریف لایا کریں، یہ باتیں بار بار سننے کو نہیں ملتی ہے. جاء الحق جیسا نام ہے ویسا ہی اس کتاب کا کام بھی ہے. جاء الحق کا معنی ہوتا ہے حق آیا. یہ وہ باتیں ہیں جو محفلوں میں ادھر ادھر بیان نہیں ہوتی ہے، اور باضابطہ یہاں آپ کو درس کی شکل میں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے
کہ کم از کم ایک مرتبہ سن لیں گے تو یہ باتیں آپ کے مائنڈ میں رہے. کبھی اگر کوئی ایسی بات کرے تو کچھ نہ کچھ آپ ضرور جواب دے سکتے ہیں. ارے جواب نہیں دے سکتے، باتیں حاضر نہ ہو، یہ باتیں سنتے ہیں تو حضور کی عظمت اور حضور کی شان معلوم ہوتی ہے. حضور کی عظمت اور حضور کی شان جب معلوم ہو تو حضور کی محبت اور زیادہ آپ کے دل میں بسے گی. لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے ساتھ اپنے دوست و احباب کو بھی لانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. مولا تعالیٰ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما. یا الہ العالمین سب کے نیک جائز مقاصد میں ارادوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. یا الہ العالمین تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرما. صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت پیدا فرما. مولا شریعت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے علم میں، عمل میں، تقوی طہارت میں مولا برکت عطا فرما. آج کے درس میں جو باتیں بھی بیان ہوئی مولا تعالیٰ یہ تمام باتیں جو کہی گئی مولا تعالیٰ کہنے کو اور سننے کو مولا اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما. یا الہ العالمین تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفت و محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرما. مولا کریم دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مولا تو غیبی امداد فرما. یا الہ العالمین قبلہ اول کی حفاظت فرما. مولا مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. مسجد اقصیٰ کی مولا تعالی اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے مولا تعالی حفاظت فرما. یا الہ العالمین فلسطین کو آزاد فرما، قبلہ اول کو آزاد فرما. مسلمانوں کو مولا کامیابی و کامرانی عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان وہاں زخمی ہیں مولا تو بغیر دوا کی شفا دینے والا ہے. اپنے شان رحیمی سے کریمی سے ان تمام زخمی مسلمانوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما. جو بھی بیمار ہیں مولا سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. الہ العالمین تو کریم ہے مولا کرم فرما. مولا تو رحیم رحم فرما. الہ العالمین بے شک ظالموں کے پاس، باطلوں کے پاس دنیاوی طاقت ہے، قوت ہے، لیکن مولا فلسطینی مسلمان تو تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. مولا کریم تیرا ہی نام لینے والے ہیں. یا الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے اور توسل سے مولا تعالیٰ تو ان کی غیبی امداد فرما. یا الہ العالمین پھر کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سے مولا قبلہ اول کو آزاد فرما. یا الہ العالمین مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما. یا الہ العالمین فلسطین مسلمان نہتے ہیں مولا تعالیٰ وہ مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، لیکن مولا تعالیٰ تو ہی ان کا رب ہے. یا الہ العالمین وہ سب تیرے حبیب کے ادنا غلام ہے. مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے مولا ان کی غیبی امداد فرما. یا الہ العالمین وہاں جو بچے، بوڑھے، جو عورتیں جو پریشان حال ہے مولا بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے مولا ان سبوں کے کھانے پینے کے غیبی طور پر انتظامات فرما. یا الہ العالمین ان کی امداد فرما. یا الہ العالمین تو نے ابابیل کے ذریعے سے اپنے مقدس گھر خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی. مولا تعالیٰ یہی مسجد اقصیٰ وہ مقدس سرزمین جہاں تیرے حبیب نے تمام گزشتہ انبیاء کرام کی معیت میں نماز ادا فرمائی. مولا آج اسی مسجد اقصیٰ کے خاطر مولا تعالیٰ تیرے عاجز و گنہگار فلسطین کے مسلمان مولا تعالیٰ کوششیں کر رہے ہیں. مولا ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کے ہمت کو، حوصلوں کو مولا تعالیٰ بلند سے بلند تر فرما. یا الہ العالمین فلسطینی مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. یا الہ العالمین ظالموں کو نیست و نابود فرما. مولا جس طرح سے قوم عاد، قوم سمود اور دوسری قوموں پر مولا تعالیٰ نافرمان قوموں پر تو نے عذاب نازل فرمائی، مولا یہ اسرائیل، یہ یہودی قوم پر مولا تعالیٰ تو اپنا عذاب، اپنا قہر نازل فرما. ان کو نیست و نابود فرما. اسلام کا، سنیت کا، مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما. مولا تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرما. بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے، گمراہوں کی گمراہیت سے مولا ہم سب کی تو حفاظت فرما. یا اللہ ایمان ہی کی حالت پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.